اسلام کے بنیادی اصولوں پر مشتمل ہے۔ مسلمان کا ایمان ہے ذات واحدہ اور معبود سمجھا ہوا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد فرمایا قال الحمد للہ، پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کی ترتیب کتاب فرمایا کہ میرے محبوب جان لے وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ ایسی ذات ہے اس کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ یہ قرآن جب نازل ہوا اس وقت اس قرآن کی مطلقاً تعلیم یہ تھی اور آج بھی ہوئی ہے، قیامت تک ہوئی ہے، لیکن زمانے کے گزرنے کی وجہ سے، حالات کی تبدیلی کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ اس میں شامل ہونے لگے جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے والی امتیں 72 طبقوں میں بڑھ گئی تھی، یہودی اور عیسائی 72 طبقات میں بڑھ گئی، اور میری امت جو ہے وہ 73 طبقات میں بڑھ جائے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار الا واحدہ، یہ 72 کی 72 میری امت جو 73 طبقوں میں بڑھے گی، اس میں 72 طبقے کو جہنمی ہوں الا واحدہ، مگر ایک طبقہ ان میں سے جو 73واں ہے وہ جہنمی نہیں ہوگا، وہ نجات پانے والا ہوگا۔ اب اس وقت ضروری ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کو اس فلسفے سے آگاہ کیا جائے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ادوار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اس دنیا سے رحلت فرمانے کے قریب تر دور میں حسین القذاب نامی ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میں روح حنیف سے واسطہ رکھتا ہوں اور آپ اگر میرے ساتھ تقسیم کار کر لیتے ہیں، مجھے نبوت میں حصہ دار بنا دیتے ہیں، تو میں آپ کو ایمان دے آتا ہوں اور آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نبوت تقسیم ہونے والی چیز نہیں ہے، جس طرح آپ بعض لوگوں سے سنتے ہیں ہم تو موحد ہیں، ہم موحد ہیں، ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں، اسی طرح وہ شخص بھی آیا نبوت کی تقسیم کار کے لیے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں یہ درخواست کری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت ختم ہو گئے ہو گئی کے انتظار پر میں آخری نبی ہوں، میری امت آخری امت ہے، مجھ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید یہ آخری کتاب ہے، قیامت کی فجر تک یہی تعلیمات جاری و ساری رہے گی۔
اور اس وقت صحابہ کرام نے جب اسے سنا ہوشیار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد وہ شخص بڑا لشکر ترتیب دینے لگا. وقت وہ آیا کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہی ہوا ہے کہ اس نے 40,000 کا لشکر بنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا 2 دن بعد یوم ہے جو ہم ہر سال مناتے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد آپ کے معاملات کو طے کرنے کے لیے خلیفہ کا تقرر بہت ضروری تھا. آپ خلیفہ رسول بنے تو آپ کے سامنے کئی چیلنج سامنے آ گئے. ایک چیلنج یہ آیا کہ لوگوں نے زکات دینے سے کہا. ایک چیلنج یہ آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تعلیمات کے اندر نماز فرض تھی. بعض لوگوں نے نماز کا انکار کر دیا, کسی نے زکات کا انکار کر دیا. یہ فتنے بڑھتے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقیدہ ختم نبوت کی دفاع کے لیے اس وقت صحابہ کرام کے بزرگ ترین افراد چنے اور ان کا ایک لشکر بنایا جن کی تعداد تقریباً 21,000 تھی. ادھر مسئلہ کا صاحب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نبوت کا دعوے اور نبوت کا دعوے دار ہو کر آ گیا تھا. اس نے لشکر جمع کیا اور 40,000 کے تک لشکر ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی خلیفہ رسول آپ نے ان بھوڑوں کو عمر رسیدہ افراد کو اس بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے ترتیب دیا ہے. نوجوان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور روما کی سلطنت کو چیلنج قبول کرنے کے لیے پہلے ہی اسامہ بن زید کی سربراہی میں وہ لشکر روانہ کر دیا تھا جو راستے سے حضور کے وصال مقدس کا سن کر واپس آ گئے. اور حضرت ابو بکر صدیق نے دوبارہ اس لشکر کو اسی کام پر لگا دیا. حضرت عمر نے عرض کی کہ آپ نوجوانوں کو مت بھیجیں, یا مدینے میں خطرات ہیں, معاملات ہیں, اور یہ یہاں نوجوانوں کی ہمیں ضرورت پڑے گی. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو کام اللہ کے رسول نے اختیار فرمایا ہے, ابو بکر قحافہ کا بیٹا, اس میں کوئی تبدیلی نہیں چل سکتا, وہ اپنی جگہ رہے گا. اور یہ بزرگ جو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و صفات و کارناموں سے واقف ہے, یہ سلسلہ کے اندر سکتا ہے.
ایک صحابی جو اونچا سنتے تھے، یہ آپ کو بھی تجربہ ہوگا بزرگوں کو اور شعور ساتھیوں کو کہ جو آدمی کانوں کے دباؤ میں ہوتا ہے سنتا اونچا ہے اور بولتا بھی اونچا ہے، کیونکہ خود نہیں سنتا، وہ سوچتا ہے کہ میں نے نہیں سنا تو ان لوگوں نے بھی میری بات نہیں سنی، وہ زور سے بولتا۔ ان کلام کا ثابت، ان کے والد کا نام تھا قیس، یہ ثابت بن قیس خود صحابہ میں سے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اتری ہے تو یہ وہاں موجود تھا، وہ فوراً اٹھا کھڑا ہوا اور جا کر اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ تو تباہ ہو گیا، سب سے اونچی آواز میری ہوتی ہے بارگاہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں، میں نے جتنا زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل اقدس میں گزارا ہے وہ سارے کا سارا سرکار کی بارگاہ میں اونچا بولنے کی وجہ سے سب میرے آواز رو رہا ہے۔ کئی دنوں کے آئے گی بس سرکار نے ایک مرتبہ سوال کیا وہ مجھ سے کہ وہ سامنے پیش نظر دیا یہ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر امور ظاہری اور باطنی منتشر فرما دیا۔ آپ جس کام کی طرف توجہ فرماتے اس کو آپ اظہار فرما دیتے اور جس کام کی طرف متوجہ نہ ہوتے وہ اپنے حال پر رہتا۔ یہ اصول ہے، یہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ عدم توجہ عدم علم کی دلیل نہیں ہوتی۔ کسی کو توجہ نہیں ہے کسی کام پر، آپ بہت سارے مسائل کرتے ہیں، مگر اس وقت جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے تو آپ کی توجہ اس پر ہے، یہ جو آپ کی توجہ ہے، آپ اس توجہ کی وجہ سے بہت سارے مسائل آپ کے سامنے اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں، اور جب اس پر توجہ کرو گے تو وہ مسئلے آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ تو یہ مسئلہ کا سرکار نے فرمایا ثابت بن قیس کہاں ہے؟ سیدھا یا رسول اللہ بہت بڑا ہے، بہت رنجیدہ ہے، بہت منزدہ ہے۔ پوچھا کیا ہوا؟ کسی نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تو اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے سوچ رہا ہے کہ یہ آیت میرے ہی ہاتھ میں اتر گئی، میرے ہی آواز تباہ ہو گئے، اور میں بڑا ہوں۔ جب بڑا بتا گیا صحابہ میں سے آیا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرنے لگا آپ کی محفل میں ذرا اونچی آواز سے میں گفتگو کیا کرتا تھا، یہ آیت مبارکہ خالص میرے حق میں آئی، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت بن قیس اما اللہ، کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے اب تو عیشہ حمیدن، دنیا میں تو زندہ رہے، بڑی قابل ذکر زندگی تیری ہو، بڑی عمدہ قابل تعریف زندگی ہو، تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ اور جب تیری زندگی انتہا میں پہنچے تو تقتل شہیدن، تو شہید یعنی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے اور تمہیں درجہ شہادت کا ملے۔ سبحان اللہ، شہادت کی موت کتنی پیاری ہے کہ رب العزت نے جو دو آیتیں اسی بارے میں اتاری ہیں، ایک میں بتایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں ان کو گزر کرو، وہ زندہ ہے، اور اللہ کا شعور کی اس زندگی کا سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ
اللہ امواتا. دماغ میں سوچو مت، گمان بھی نہ کرو، تصور بھی نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا وہ مر گیا، اس کا دنیا سے کوئی رابطہ نہیں ہے، وہ مر گیا تعلق ہو گیا. نہیں، اس طرح نہیں ہے. بلکہ وہ زندہ ہے، ایک طرف نہیں ترزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہے، رزق دیے جاتے ہیں. آپ نے کیا دستور دیا اس کو؟ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا گیا، آپ نے اس کو غسل نہیں دیا، اسی خون میں، اسی کپڑوں میں جنازہ پڑھ لیا، آپ نے دفنا دیا، قبر بنا دی، سارے معاملات کر دیے، فاتحہ درود کر لیا. آپ نے وہی حالات، وہی معاملات اس کے ساتھ کیے جو عام اس دنیا سے انتقال کرنے والا شخص ہوتا ہے. وراثت پڑ گئی، معاملات طے ہو گئے. آپ نے رب نے کہا کہ وہ تو انتقال کیا کر دے. رب نے فرمایا انتقال نہیں، یہ بھرا نہیں. وہ ایک عالم سے دوسرے عالم میں گیا ہے، وہ زندہ ہے، اس کو مردہ گمان بھی نہ کرو، نہ کہو اپنی زبان سے وہ زندہ. تو یہ معاملہ آ گیا. اور تقتل شہیدا، وہ ان سے بات کر رہے ہیں ثابت بن قیس سے کہ تو شہید قتل کیا جائے گا، شہادت کی موت ملے گی. وَتُدْخَلَ الْجَنَّةَ، پھر تو جنت میں داخل کیا جائے گا. بات وہی آمنے سامنے. یہ تین بشارتیں ثابت بن قیس راضی ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے رحلت ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ منتخب ہو گئے ابو بکر صدیق. آپ تک لشکر ختم نبوت کے پاسداری کے لیے وہ جھوٹا مکار مسیلم، اس کی سرکوبی کے لیے جو لشکر بنانا ہوتا ہے، اس میں ثابت بن قیس نے ایک مقام پر پہنچے، جمع غفیر جمع کی اس نے. لوگوں نے لشکر کو دیکھا، کچھ لوگ بڑھا گئے، پڑ گئے واپس بھاگنے کو. انہوں نے سمجھ لیا کہ اب تو ان سے بچنا ہے. ثابت بن قیس ایک باغ کی دیوار پر اور اعلان کیا کہ لوگوں یاد رکھو، یہ جو آپ کو کثرت کے ساتھ مسیلمہ کذاب کا لشکر نظر آ رہا ہے، یہ مسیلمہ جھوٹا مکار ہے، یہ قرآن کی نص کا منکر ہے، یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا منکر ہے. اس کے خلاف ہم نے قدم اٹھایا ہے. ہم اس بات کے لیے آئے ہیں، تمہارا انتظار جنت میں ہو رہا ہے، واپس آؤ اور جبر جواب کے اوپر انشاءاللہ وزیر فتح اور کامیابی اور نصرت ہماری ہوگی. قرآن نے ہمارے لیے بتایا. بہت بڑے نیچے پہاڑ میں ٹوٹ گئے، ان کے لیے ختم نبوت پر مسیلمہ کذاب تک پہنچ گئے اور ان کو زیر کر دیا، اپنی تلوار کے نیچے قتل کر دیا. کسی صاحب کے تیر نے ان کو گرا دیا، یہ شہید ہو گئے. جب شہید ہو گئے، کسی نے ان کے بدن سے زرہ اتار دی. زرہ کہتے ہیں وہ لوہے کی کڑیوں سے بنا ہوا جال، جس کو اس زمانے میں بچاؤ کی سبیل کے لیے تاکہ تلوار کی مار پر نہ کر سکے اور وہ کڑیاں اگر جسم کو کاٹ نہ سکے. وہ بڑی بہترین زرہ تھی. ایک سواری ہے، اس زرہ کو اتار دیا اور اونٹوں کے سفر میں جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں وہاں لے جا کے پانی میں جس کو دبا دیا. ادھر لشکر کے سالار کو خواب میں حضرت ثابت بن قیس کی زیارت ہوئی اور ان سے کہنے لگے کہ مجھے
کہ میں خرچدار گیا ہوں دنیا سے. رسول اللہ کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کو میرا سلام دے دینا اور کہ میرے سعادت بن قیس شہید ہو گئے ہیں، وہ جنت میں ہیں، آپ مہربانی کر کے ان کا قرضہ ادا کر دیں. لشکر کے سالار نے تلاش کیا، ماٹی کے نیچے سے ان کو زر مل گئی، قبضے ملے گی. جب مدینہ منورہ پہنچے حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں سلام علیکم اور کہا کہ وہ سعادت بن قیس شہید ہو گئے ہیں، وہ اب جنت میں ہیں اور انہوں نے کہنا بھیجا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ ان کا قرضہ میں از خود ادا کروں. یہ تینوں بشارت ان کی بڑی قابل تعریف زندگی، موت، شہادت کی اور جنت میں داخلہ، اور ادھر ابوبکر صدیق کی خدمت میں سلام اور اس کے ساتھ ساتھ قرضے کی ادائیگی کی سبیل. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عقیدہ ختم نبوت کی پاسداری میں جو لوگ کوشاں رہتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ زندگی کی تینوں نعمتیں جو سعادت بن قیس کے لیے رسول اللہ نے فرمائی ہوئی. اب دیکھو ہمیں اگر ایک چیز کا علم نہیں ہے تو ہم بچاؤ کیسے کریں گے؟ بہت سارے لوگ دنیا بھر کے علوم رکھتے جانتے سمجھتے ہیں، مگر یہ فرق ایسا ہے کہ ہر منبر سے، ہر محراب سے، ہر درس میں، ہر تبلیغ میں، ہر تقریر میں بہت کم بیان ہوتا ہے اور فکرے آج کل بڑے زوروں میں. اس لیے ہم نے سوچا کہ قادیانی فتنہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا. وہ جو سلسلہ چلا تھا مسلم قذاب کا، کئی افراد اس وقت، عورتیں اور مرد، اس عظیم منصب کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جھوٹی تمدوں کے ساتھ بہت سارے جہنم رسید ہو گئے. یہ سلسلہ چلتا ہوا جب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان وجود میں آ رہا تھا تو اس وقت سن 1890 میں یہ شخص کو مرزا قادیانی ہے جس نے یہاں لوگوں کے عقیدے خراب کرنے کے لیے کودا. یہ سن 1839 یا 40 میں پیدا ہوا. اس نے اپنی تعریف پوری لکھی ہے کہ فلاں صاحب میرے استاد ہیں، اس سے فارسی پڑھتا رہا. فلاں صاحب میرے استاد ہیں، اس سے عربی پڑھتا رہا. فلاں صاحب میرے استاد ہیں، اس سے فلاں پڑھتا رہا. اس طرح اس نے اپنی تمام چیزیں بتائی ہیں کہ میں اس طرح پڑھتا رہا. اور پھر بتایا کہ میں سیالکوٹ کی کچہری میں، کمشنر کی کچہری میں میں ملازم بھرتی ہو گیا اور اس کے بعد وہاں کافی عرصے تک ملازمت کرتا رہا. پھر اس نے مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موجود ہونے کا دعویٰ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمان میں زندہ ہے، قرآن کی دعوت ہے. یہ بڑا مضبوط عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ کو کسی نے قتل نہیں کیا، یہودی کے بھی قتل کر دیا گیا، عیسائی کے بھی قتل کر دیا گیا. عیسائیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ سولی چڑھا دیے گئے اور وہ دنیا میں موجود نہیں ہے. ایک آیت کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ایک عیسائیوں کو شبہ ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے، سولی چڑھا دیے گئے. اور عیسائیوں کے ایک شخص ایسا تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشابہت کرتا تھا. قتل میں وہ شخص مارا گیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمانوں پر پڑھا. جو امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ بھی ہے، قرآن سے بھی ثابت ہے. اللہ کے حبیب نے بھی ارشاد فرمایا ہے آج بھی آپ
پاکستان میں بھی ہیں، خود بنائے ہوئے ہیں، خود ہندو مورتیوں کو بھی پوجا کرتے ہیں، گنگا کو بھی پوجا کرتے ہیں، جمنا کو بھی پوجا کرتے ہیں، صرف دین کو بھی پوجا کرتے ہیں، اور بندر کو بھی پوجا کرتے ہیں، کرکٹ کو بھی پوجا کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو اپنا معبود بنایا انہوں نے۔ اور آپ کے دل پہ ہے یہ بات کہ مصر کا فرمان روا اس زمانے کا نمرود اس نے خدائی دعوت کر دیا تو اس کی عبادت کرنے لگے۔ اسی طرح مصر کا ایک اور حاکم فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، وہ اس نے بھی انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا دیا۔ معبودیت قرآن مجید میں ایک جگہ تذکرہ ہے ہلکا سما کا، وہ زمانے میں کسی علاقے میں رہتی تھی، سورج کی پجاری تھی، قرآن میں پوری تفسیر موجود ہے، بتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ خود مکہ مکرمہ میں 360 بت بیت اللہ شریف میں تھے، مورتیاں بنی ہوئی تھی، کوئی ہبل کو پوجا کر رہا ہے، کوئی لات کو پوجا کر رہا ہے، کوئی منات کو پوجا کر رہا ہے۔ تو اس طرح ان مورتیوں کو پوجا کرنے والے تھے تو توحید کا معاملہ بھول گئے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ رب العزت کیا ذات ہے۔ آج کل ایک طبقہ ایسا ہے کہ مسلمانوں کو مشرک کہتا ہے، کہتا ہے ہم تو موحد ہیں۔ موحد کا معنی ایک ہونا، ایک اس طرح وہ اہل سنت کو کہتے ہیں یہ مشرک۔ کیوں بھائی؟ وجہ کیا ہے؟ ہم موحد ہیں، یہ مشرک، یہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں، یا محمد کہتے ہیں، یا حبیب اللہ کہتے ہیں۔ حضرت امام بخاری نے ایک تو بخاری نام سے کتاب مرتب کی جس میں 7,275 احادیث موجود ہے اس میں، اور ایک اور کتاب مرتب کی ہے جس کو المفردات البخاری کہتے ہیں۔ ایک ایسی حدیثیں احادیث متواترہ کے علاوہ ہے، مشہورہ کے علاوہ ہے، ان کو مفردات کہتے ہیں۔ اس میں حضرت عبداللہ بن شخصیت کا ذکر کرو کہ جو تمہیں ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ پیارا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فوراً یہ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہنا تھا کہنے لگا میرا پیٹ تو صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، درد ختم ہو گیا، چنچناہٹ ختم ہو گئی، بس صحیح ہو گیا۔ یہ صحابہ کے مجمع میں یہ عمل کیا گیا ہے۔ اگر یا محمد کہنا شرک ہوتا، یا رسول اللہ کہنا شرک ہوتا، تو کیا صحابی رسول اتنا محتاط شخص یہ اہل عراق نے میرا کی وادی کے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ مدینے سے آنے والوں تو میں اللہ کے رسول کی سنت کا بڑا کوئی عالم ہے، ہمیں ان کو مسئلہ پوچھنا ہے۔ پوچھا جائے کیا مسئلہ پوچھو گے؟ کہا کہ ہمارا ہمیں کسی ملنا چاہتے ہیں، زیارت بھی کریں گے، پوچھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کو بتا دیا کہ یہ عبداللہ بن عمر بڑے عالم ہیں، حدیث پاک کی سے پوچھو۔ پاس پہنچے، سلام دیا، دعا کرنے کی اپیل کری، بیٹھ گئے۔ کہا کہ ہم یہاں پر کسی مسئلے میں شبہ میں مبتلا ہوئے، عراق سے آنے والوں نے یہ پوچھا کہ مکھی اور مچھر اگر مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے احرام کی حالت میں حج یا عمرہ کے، تو اس پر کیا جرم لازم ہوتا ہے؟ پہلے تو حضرت عبداللہ بن عمر مسکرائے، ہنسے، فرمانے لگے کیا عجیب لوگ ہیں یہ، عراقی کیسے لوگ ہیں، نواسے رسول کو 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیا، اس کے بارے میں
صحابے ہنسے اور کہنے لگے کہ یہ کیا کیسے لوگ ہیں؟ مکھی اور مچھر کا اگر احرام کی حالت میں کوئی قدر کر دے تو اس پر کیا جملہ ہوا ہے؟ جس طرح کہ دم لازم آ جاتا ہے، مدرا لازم آ جاتا ہے، بڑی قربانی آ جاتی ہے، چھوٹا دم لازم آ جاتا ہے، صدقہ لازم آ جاتا ہے. یہ پوچھنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں پوچھا کہ کوئی بڑا عالم سنت کا کوئی ہے تو بتاؤ. تو بتایا گیا کہ عبداللہ بن عمر ہے، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ سنت رسول کے بہت بڑے عالم ہیں. جب پوچھا گیا تو حضرت نے یہ جواب دیا. اب آپ کو پتہ چلا کہ بڑے عالم سنت رسول کے یہ ان کا عمل ہے اور ان کا قول ہے. پتہ چل گیا یا محمد کہنا شرک نہیں ہے، ورنہ حضرت عبداللہ بن عمر پر فتویٰ لگے گا کہ یہ مشرک ہے. کچھ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ قریب اور دور کے لیے یہ یاد رکھ کے پکارنا، یہ تو اللہ کے ساتھ فاصلہ. ابھی کیسے ہے محمد کسی بات کر رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس قسم کے مسائل اٹھتے ہیں، اہل سنت اس کا جواب دینے سے منع دیتے ہیں. یہ کوئی السلام علیکم یا رسول اللہ کا کوئی شرک نہیں ہے، یاد رکھیں شرک نہیں. نماز پڑھیے آپ اللہ چھوٹا قاعدہ کیا ہے، پھر بڑا قاعدہ بھی کیا ہے. 4 رکعت کے آخر میں 2 رکعت کے بیچ 2 کے درمیان میں قاعدہ کیا. آپ نے سنت میں بھی قاعدہ کیا، آپ نے وتر میں بھی قاعدہ کیا، آپ نے نفل ادا کیے، آپ نے مسجد میں پہنچے تو عشاء اور عصر کی نماز سے پہلے وہ پڑھے جاتے ہیں سنت زوائد. آپ علم میں ہی بات سنت زوائد کی 4 رکعت، یہ سنت زوائد ادا کرنا بڑا اجر. 2 پڑھ کر قاعدہ ہوتا ہے، پھر 2 پڑھ کے آخر قاعدہ ہوتا ہے. اس میں جو پڑھا جاتا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، تحفہ عبادات کا، بدنی عبادت، مالی عبادت، یہ صرف اللہ کی شان ہے. میں نے جو بدنی عبادت کری ہے، جو مالی عبادت کری ہے، اس کو میں صرف اس لیے ادا کر سکا کہ یہ میرے رب کی عبادت ہے. پڑھا ہوا پڑھتے رہتے، پڑھیں گے انشاءاللہ. اگلے جملے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تجھ پر. السلام علیکم عربی کا کلمہ ہے، سلام ہو تجھ پر مخاطب کہہ رہا وہ قائم کہتا ہے تجھ پر سلام مخاطب. جیسے میں کہتا ہوں یہ طعام رکھا، یہ کھانا تیرے لیے ہے، واللباس رکھا، یہ لباس تیرے لیے ہے، والمسجد رکھا، یہ عبادت کا، یہ مسجد تیری عبادت کے لیے ہے اور تیری ہے یہ مسجد. تو یہ کاف جو استعمال ہوتا ہے یہ سامنے والے کے لیے ہوتا ہے. یا سرکار کی حدیث پاک میں السلام علیکم ایھا النبی، تجھ پر سلام ہو اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تخاطب ہے. السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ براہ راست نماز کے وسط میں اور واجب ہے نمازی پر. اگر یہ نہیں پڑھے گا تو نماز واجب نہیں ادا ہوگی، ورنہ کوئی دلیل نہیں ہے. گناہگار اور نماز پڑھ کر بھی اگر یہ جملے ادا نہیں کرے گا، پتہ نہیں چلا کہ تخاطب سے یا رسول اللہ یا محمد یا حبیب اللہ، یہ شرک کا جملہ نہیں. یاد شرک حاجی کا مکی کا نام آپ کو سنا ہوگا. یہ مکے میں رہا کرتے تھے. تانا محمد ہندوستان سے تعلق تھا. وہاں پر ایک مدرسہ بنا ہوا تھا سورتیہ. آج کا کو ختم کر دیا گیا، کوسی نے اس کو بٹا دیا گیا. 3 سال پہلے اس کے قریب ایک ہوٹل تھا، تقریباً 9-10 منزلہ. اس کی نئی منزل پر میں رکا ہوں تقریباً 1 ہفتہ.
پیچھے ہی مدرسہ تھا، اس میں مسجد بھی تھی، کسی نے کہا کہ حنفیوں کی مسجد ہے، ڈر جاتا ہے. میں نے کہا میں حرم میں نمازیں پڑھتا ہوں لیکن حنفیوں کی مسجد یہاں پڑھتا ہوں. یہ حاجی امداد اللہ یہاں رہتے تھے. انہوں نے لوگوں میں جب یہ نشان دیکھا کہ ایک کتاب کی جس کا نام تھا فیصلہ ہفت مسئلہ، وہ فیصلہ ہفت مسئلہ کے اندر لکھا ہے کہ السلام علیکم یا رسول اللہ. وہ شخص جاتا ہے یاد ہوتا ہے اس کو جمعرات کو تازہ وضو کر کے نئے کپڑے دھلے ہوئے یا نئے پہن کر قبلہ کو بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ السلام علیکم یا رسول اللہ سرکار کی طرف. ایک بار میں نے کہا یا احمد یا محمد یا رسول اللہ، زیادہ سے زیادہ جمعرات کو پڑھو گے تازہ وضو سے نئے کپڑے پہن کر تو زیادہ ہو جائے گی سرکار. یہ مسئلہ آپ سمجھ گئے کہ اگر یہ کلمہ شرک کا ہوتا تو سرکار مشرک سے کبھی ملاقات نہیں. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ مرزا قادیانی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام حقیقت الوحی رکھ دیا. وحی ہے پیغام الہی، جس کو لانے کے لیے ایک فرشتے کا تعین ہے جس کو جبریل امین کہتے ہیں. یہ جبریل امین حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد عربی تک جتنے احکامات اللہ کی طرف سے آتے رہے وحی کی زمرے میں ہوتے، وہ انبیاء پر یہی فرشتہ لے کے آتے. سرکار جب مدینہ منورہ پہنچے وہ عبداللہ بن سلام بڑے عرصے سے انتظار کر رہا تھا کہ آخری نبی خاتم الانبیاء یہاں آئے کھجوروں کے اس باغ میں تو میں ان سے ملوں گا. یاد رکھیے گا مدینہ منورہ نہ یہودیوں کا حقیقی علاقہ ہے اور نہ عیسائیوں کا ہے. یہ سب کے سب خیبر سے برینا سے اور گرد و نواح سے چل کر آئے تھے. تو ایک کے حوالے سے پڑھا تھا کہ آخری نبی جو آنے کا سارے نبیوں میں آخر میں جو نبی ہوگا خاتم الانبیاء بڑی فضیلت والا ہے اور وہ آئے گا یہاں مدینہ منورہ میں. ان سے جو ملاقات کرے گا وہ بخشا جائے گا. وہ یہودی اس غرض سے آئے گا، عیسائی بھی اس غرض سے آئے گا. میرے بارے میں بہت سارے معاملات کے بنائے گئے بعد میں منافقت ہو رہا ہے. آمنا باللہ وبالیوم الآخر کا نعرہ لگاتے تھے. رب نے فرمایا ومن الناس من یقول ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے. وما هم بمؤمنین مومنین. سمجھے ان یہودیوں کا اور عیسائیوں کا مقابلہ. ان دونوں پارٹیوں میں ملا جلا معجون مرکب کو اسرائیل کہتے ہیں. اسرائیل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دو ساتھ، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب جن کا اصل نام اسرائیل ہے. یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. اسراء کا معنی ہے عبد اللہ اور عید کا نام معنی ہے جس طرح ہم کہتے ہیں عبداللہ. یہ عید اللہ کے معنی میں ہے. تو یہ دونوں ملا کر کے اسرائیل ہوا اور یہ اولاد ساری حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے. اس لیے یہ اسرائیل یہودی ہے یا عیسائی ہے مل کر یہ اسرائیل بنے. تو ان بنی اسرائیل نے انبیاء کی تعداد 70,000 جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں آئے. اس نسبت سے بنی اسرائیل کے آخری نبی اس سلسلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کے لیے نہیں قرآن قرآن کا انکار ہوا یا نہیں ہوا؟ قرآن کا انکار نہیں ہوا۔ 6666 آیتیں ہیں، ایک آیت کا بھی کوئی انکار کرے کافر ہے۔ اور قادیانی 6666 آیتوں کا منکر ہے۔ سمجھ جاؤ کہ وہ کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں رہا، وہ نماز پڑھ کر بھی مسلمان نہیں رہا، وہ رسول اللہ کا اپنے آپ کو امتی کہلا کر بھی مسلمان نہیں رہا۔ جب وہ مسلمان نہیں رہا تو جتنے قادیانی طبقے آج تک اس دنیا میں آئے ہیں، چلے گئے ہیں، کفر کی موت پڑے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص سمجھے گا کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں تو خود کافر ہو گیا۔ کافر کے لیے مغفرت نہیں ہوگی، سمجھ لو یہ ہے مسئلہ۔ اور ابھی جو لوگ موجود ہیں اس وقت قادیانی، کوئی ان میں سے کہتا ہے کہ ہم تو مرزا قادیانی کو مذہبی مصلح مانتے ہیں۔ اگر آپ گاندھی جی کو اپنا مذہبی مصلح مانو گے تو وہ گرنتھ پر یا اوریدی پر یا وہ رامائن پر جو ہندوؤں کی کتابیں ہیں وہ اس کی اصلاح کرے گا یا قرآن کی اصلاح کرے گا؟ ہندو ہے، توہمات کا پجاری ہے، وہ میرے اور آپ کے مذہب کا مصلح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قادیانی بھی قرآن کا منکر ہے، نبی کا منکر ہے، اللہ کے قانون کا منکر ہے، اللہ کے نازل کردہ کتاب میں ترغیب کرتا ہے، اس کے مخالفت میں حقیقت وحی آیا کہ یہ قرآن ہے، مسلمان نہیں رہا۔ اس کو مذہبی مسئلے ماننے والا مسلمان نہیں رہا۔ ایک اور دین دیندار، اس کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں اس کو نبی نہیں مانتا، لیکن یہ جسے مجدد ہوتا ہے اس طرح مجدد مانتا ہے۔ وہ کافر کو مجدد ماننا نہیں ہوتا، کان کو یوں پکڑ لو یا یوں پکڑ لو، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ قادیانی کسی بھی قیمت پر مسلمان نہیں رہا، اس کو مسلمان سمجھنا بھی کفر ہے، اور قادیانی کسی بھی قیمت پر قرآن پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو سمجھو کہ یہ قرآن کو مانتا ہے تو حقیقت وہی ہے، مسلمان سے بھی نہیں رہا۔ ایک اور کتاب لکھی براہین احمدیہ، یعنی اپنے آپ کو احمد کہتے ہوئے کہتا میں نے دلیلیں چنی ہیں اور یہ ایسے ایسا ہی ہوگا اس کا جس طرح قرآن کا قرآن کا دوسرا انکار ہوگا۔ پہلی بات یہ کہ اس کا نام ہے غلامی احمد، احمد کا غلام، احمد نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت عیسیٰ نے بشارت سنائی ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں تمہیں بشارت سناتا ہوں کہ میرے بعد عظیم المرتبت نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ سرکار نے فرمایا حدیث میں ہے اسمی فی القرآن محمد وفی الانجیل احمد، پھر ارشاد فرمایا کہ میرا نام زمین پر محمد ہے، آسمان میں مجھے احمد کہتے ہیں۔ یہ حضور کا نام، یہ غلام بگوڑا غدار آقا کا نافرمان مسلمان نہیں رہا۔ سمجھ گئے؟ تو کافر کو مسلمان سمجھنا کفر ہے۔ اب ہمارے یہاں الیکشن میں کامیاب ہو کے لوگ یہاں سے جاتے ہیں، ان کو یہ تعلیم چونکہ حاصل نہیں ہوتی، یہ جذبہ کیسے پیدا ہوا، یہ ہم نے اپنے مسلمانوں کی ایمان کو بچانے کے لیے نہیں کرتے۔ سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کیے ہیں، 100 آیتیں ہیں قرآن مجید کی جو عقیدہ ختم نبوت پر گواہ ہے، 200 احادیث متواترہ ہے۔ ایک حدیث متواتر جو ہے وہ اس طرح ہے جس طرح کی ایک آیت آپ نے پڑھی ہو، معاذ اللہ اس کا انکار کر دیا۔ اسی طرح حدیث متواترہ کا انکار ہو ہے۔ تو کافر کے لیے نہ مغفرت ہے، نہ جنازہ ہے اس کے لیے، نہ اس پر اعتماد ہے، نہ وہ ہماری امت مسلمہ کا حصہ ہے، رسول اللہ کی امت کا نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو، وآخری
چاہتی ہے کہ ہم پر کسی قسم کا الزام نہ آئے. سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کی ہیں، یہ سمجھ میں بات. اتنی سیاسی پارٹیاں مسلمانوں کی ہیں، مسلمانوں میں سے انہوں نے مطلب ہے کہ اپنے یہاں تنظیمیں قائم کی. ان تنظیموں والوں کو بھی چاہیے کہ اس سبق کو یاد رکھیں. یہ اسلام کا دائرہ ہے اور یہ ضروریات دین میں سے ہے. ضروریات دین پر عقیدہ رکھنا یہ فرض عین ہے. اپنا ایمان محفوظ بچانا ہے، محفوظ کرنا اور بچانا ہے تو ضروریات دین پر خالی. جیسے قیامت کا ضروریات دین میں سے ہے، قبر کا سوال و جواب ضروریات دین میں سے، حضور کی شفاعت ضروریات دین میں سے، اور رسول اللہ کی شفاعت ضروریات دین میں سے. انبیاء 1,24,000 کم و بیش ہے ضروریات دین. قرآن کی حقانیت ضروریات دین، احادیث رسول اللہ کا نظریہ ضروریات دین. سارے انبیاء سچے ہیں ضروریات دین. انبیاء پر تمنے والی صحیح کتابیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ آپ پڑھتے رہیں گے. ایمان مفصل ہے تو ایمان مجمل ہے تو یہ ضروریات دین. ملائکہ کا وجود ضروریات دین، اجندہ کا وجود ضروریات دین. یہ ساری چیزیں ان پر عقیدہ رکھنا یہ دین کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ایک صاحب نے سینٹ کا الیکشن جیتنے کے بعد اس سے بات ہوئی، کیا راستہ کیا معاملہ. سید طاہر حسین آگے اور ہوئے مشہد ایران کا ایک علاقہ ہے. بہت سارے سادات کے سلسلے مشہد سے وابستہ ہے. مشہد ایران کا علاقہ ہے. ایران میں اکثریت رافضیوں کی ہے. آپ جانتے ہیں یہ فتنوں کا حصہ ہے. رافضی، خارجی، معتزلہ، مرجیہ، جبریہ، قدریہ، مجسمہ، یہ بہت سارے معطل فرقے ہیں. ان میں سے ایک رافضی ہے. تو مدینہ منورہ مقدس شہر ہے، مکہ مکرمہ مقدس شہر ہے، بیت المقدس مقدس شہر ہے. قرآن کے روح سے الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہاں ہے، انبیاء کے سجدگاہ ہے، انبیاء کا وہاں پہنچنا ہے، انبیاء کا مجتمع ہونے کا مقام ہے. اللہ نے فرمایا یہ مسجد اقصی بڑی برکت کا ہمارے نزدیک مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس یہ بڑے مقدس ہیں. مشہد اگر شریعت مطالعہ کے مطابق ہے تو وہاں کے لوگ ہمارے قریب ہیں. رسول اللہ کے آج سے نسبت اگر وہ دین پر قائم ہے، کسی کفر کا شکار نہیں ہے، تو اس کی سادات سید ہونا مسلم ہے. سید کون ہے؟ آج حضرت علی کی اولاد، حضرت علی اور ان کی اولاد، آل عباس، حضرت عباس کی اولاد، آل عقیل، عقیل کی اولاد، آل جعفر، جعفر کی اولاد، آل حارث، حارث کی اولاد. یہ بنو ہاشم کے ائمہ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھا، شریعت کی تبلیغ میں، امتحانوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. ویسے تو بنو ہاشم بہت ہے، مگر جو رسول اللہ کا معاون نہیں بنا دین میں، اس کو آپ سید نہیں کہہ سکتے. ان پر صدقہ حرام، ان پر امت کی زکات حرام، ان پر امت کی نذورات حرام. یہ چیزیں رسول اللہ کی قرابت کی وجہ سے اور رسول اللہ کا دین میں مدد کرنے کی وجہ سے یہ مسلمان ہے اور یہ مقدس لوگ ہیں. ان کو آپ زکات، صدقہ، نذورات نہیں دے سکتے. کیوں؟ حضرت حسنین کے لیے سرکار نے فرمایا یہ میری آل ہے اور یہ پاکیزہ ہے، طاہر ہے. یہ زکات کا اور صدقات کا اور نذورات کا پیسہ نہیں کھا سکتے، اس سے خریدی ہوئی چیز نہیں کھا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اوصاف الناس
سید طاہر مشہدی سید ہیں، ان کا علم کمزور ہوگا، ان کی بات کرتی جیتنے کے فوراً بات کہہ دیا کہ ان مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ معاذ اللہ اچھے کیسے اچھے کرتے ہیں، اس لیے ہمیں یہ روکنے میں پڑ گئی یہ بات کہ یا ہم اپنے معاشرے کو اس علم سے روشناس کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں جا کر کے اتنا عبادت کے بعد، اتنی ریاضت کے بعد، اتنے تقوی کے بعد، اتنی نسبتوں کے بعد وہ خدا خاصہ کوئی ایسا جملہ زبان سے نکالے جو ضروریات دین کے منافی ہے اور خدا خاصہ اس کا ایمان ظاہر ہو گیا کہ میرا آپ کی ذمہ داری ہے مجھے ہم نے اپنے معاشرے کو خبردار کیجیے. یہ آپ ہمارا کتنے نمبر کا پروگرام ہے؟ یہ 18واں پروگرام. ہم مسجد میں جا کر یہ تبلیغ دین کا قاری صاحب کی سرپرستی میں، قاری صاحب بزرگ ہمارے عالم دین ہیں، ان کی سرپرستی میں یہ ہمارے کئی پروگرام ہو گئے اور یہ سلسلہ یہاں تک چلا ہے اور مزید بھی ہم اور بھی کوشش کریں گے. اس میں کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے اور بڑی سیاست موجودہ جو بڑی سیاست آپ سے چلتا بھی نہیں ہے، آپ سے نظرانہ بھی اس کو نہیں کرتا. آپ اگر چائے پلائیں گے تو وہ بھی نہیں پیئیں گے، کھانے کا خواہش کریں گے وہ بھی نہیں کھائیں گے. آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے نبی کی شان اور خاتمیت کو سنا اور آپ پر لازم ہے کہ دوسروں کو بھی ایک مسائل سے آگاہ کریں. حضور آخری نبی ہے، حضور کے بعد نبوت ختم. قادیانی کہتا ہے کہ جرائے نبوت امت مسلمہ کے لیے یہ رحمت ہے اور اس رحمت سے امت کو کیوں محروم کر رہے ہیں؟ ہم نے کہہ دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے، قرآن کی دعوت سے، آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہاشمی قرشی مکی مدنی، اللہ نے ان کی شان بیان کی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، اگر بھیجا ہے تو پورے عالمین کے لیے رحمت بنا. اگر آپ دنیا میں ہیں تو اس دنیا کے لیے رحمت عالم ہے. مدینے میں ہے، مکے میں ہے، طائف میں ہے، کہیں بھی ہے، جنگ میں ہے، امن میں ہے. آپ ظاہری زندگی سے موجود ہیں، یہ آپ کا مثال ہو گیا. آپ اپنے روزے اقدس میں موجود ہیں، وہ عالم برزخ عالم ہے. آپ پورے عالمین کے لیے رحمت ہے. عالم برزخ میں بھی رحمت ہے، عالم دنیا میں بھی رحمت ہے، مکے میں بھی رحمت ہے، مدینے میں بھی رحمت ہے. آپ مسافرت میں ہیں تو اللہ کی رحمت ہے، مقیم ہے تو اللہ کی رحمت ہے. آپ ملک اعلیٰ میں تشریف لے گئے شب معراج تو بھی اللہ کی رحمت ہے. آپ قیامت کے دن آئیں گے تو بھی قیامت میں سارے طبقات جو معاذ ہوں گے ان کے لیے اللہ کے رسول اللہ کی رحمت ہے. وہ جب جنت میں جائیں گے تو جنت کے عالم میں بھی حضور رحمت زیادہ عظیم کسی اور رحمت کی، قرآن کے روح سے، علماء کی تحقیق کے روح سے اس کو رحمت کی ضرورت ہے. ہمارے آپ کا جواب کیا ہے؟ ہم انقطاع نبوت، ذات رسول پاک پر نبوت کا ختم ہونا، منقطع ہونا، یہ یقینی اور حقیقی ذات رسالت مقام اور آپ کی شان خاتمیت پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے. انقطاع نبوت، اجراء قادیانی نے یہ فتنہ کھڑا کیا، اجراء نبوت وہ جاری ہے قیامت میں. اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ ختم ہو گئی نبوت یہاں. کل شیء عنده بمقدار، ہر چیز اللہ کے ہاں اندازے سے. ایک انسان کھڑا ہو جائے اس کے اعضاء کو کتنے ہیں لوگ، یہ ہر انسان میں اتنے ہی اعضاء ہیں، یہ مقدار ہے. اور خدا نخواستہ اگر چوڑی اور بڑھ گئی تو زینت ختم ہو گئی. ایک ناک اور پیدا ہو گئی زینت ختم ہو گئی. ایک کان اور آ گیا زینت ختم ہو گئی. اس سر میں دو حصے بن گئے زینت ختم ہو گئی. زینت اسی میں ہے جو اللہ کی مقدار کے مطابق ہے. وزن رسالت مآب جس وزن کے فرد ہے
آ گئی، بزرگوں کو پتا ہے، بڑے اخبار گزارے، اسی لیے اس عمل کے اندر قانون بنا دیا گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن نبوت کی تعلیمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی وجہ تک جاری ہے۔ اس لیے قبر میں دفنانے کے بعد بہت سارے لوگوں نے آپ کہو کہ یہ ہمارا مشن ہے اور آپ کے مسلم ہیں کہ ہم وہاں پر پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ آپ کو تدبر فی ہم لحاظ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہر جانے والے سے اس وقت بھی پوچھا جا رہا تھا، آج 1433 سال ہو گئے، آج بھی رسول اللہ کی یہ حدیث اس محمود بہار ہے اس وقت علماء سے پوچھتے حضور کا یہ مشن نبوت اللہ نے جس طرح کو خاتم الانبیاء بنا کے بھیجا ہے، آج بھی وہ اسی طرح خاتم الانبیاء وہ لوگ کبھی آئے گئے اجماع امت میں ہے، پوری دنیا کا مسلمان اس پر متحد ہے کہ حضور آخری نبی اور آپ کے بعد نبوت ختم۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا عامل حاصل رہے۔ یہ ضروریات دین کے مسائل ہیں اور بڑی اچھی سبیل ہے، انشاءاللہ وزیر جہاں